حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ارباب علم و دانش تشریف فرما ہے. اس سے قبل کچھ کہا جائے آپ کے سامنے. ایک مرتبہ سورہ حم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جس مرحوم کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے ان کو احساس کریں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک دین جو ہے خدا کے نزدیک دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں. اب ایسا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ جب سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ایک ہے تو قانون جو بھیجے گا، نظام زندگی کے لیے دستور جو بنائے گا، وہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا انبیاء کرام بھیجے گئے صرف اسی ایک دین کے لیے، کیونکہ اس دین کے علاوہ بشریت پروان نہیں چڑھ سکتی، کاروان انسانیت آگے نہیں بڑھ سکتی. یہی وہ نظام ہے. پوری دنیا کو چیلنج ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہے کوئی جو اس نظام خدا کے مقابلے میں نظام لے آئے. نظام خدا کے سب سے بڑی دلیل حقانیت کی یہ ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. جو بنیادی نظام خدا نے بنا دیا، نہ اس میں کوئی تحویل ہوگی، نہ کوئی تبدیلی ہوگی، نہ کوئی تغیر. جب یہ مسئلہ ہے تو آج ہمارا نوجوان ہم سے پوچھ سکتا ہے، پوچھنے کا حق یہ ہے، جب نظام خدا میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں، کوئی کمی نہیں، تو آج یہ بشریت مذاہب میں کیوں تقسیم ہو چکی ہے، فرقے وارانہ میں بٹ کیوں چکی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہیں پر آپ کچھ دیکھیں گے، کہیں پر آپ کچھ دیکھیں گے. اسلام میں آئیں کوئی یہاں پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے گا، اور ذرا آگے جائیں تو اور نیچے، اور دوسرے طرف دیکھیں تو ہاتھ کھلا ہوا ہے، کوئی آمین کہہ رہا ہے، کوئی آمین نہیں کہہ رہا ہے، کوئی وضو میں مسح کی جگہ جو ہے غسل کر رہا ہے، دھو رہا ہے، کوئی مسح کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں، یہ تمام اختلافات، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ خدا کے ہاں کیا ہے؟ ایک نظام، ایک دین. پھر یہ اختلاف کیوں؟ آج کیوں مذہب اسلام کو اتنا الجھا کیوں دیا گیا ہے؟ ایک منصف مزاج اگر دین اسلام کو پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے تو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. جبکہ ہمارے دین اسلام کی بنیاد عقل فطری پر ہے، عقل سلیم پر ہے. پھر یہ ایک انسان پریشان کیوں ہو جاتا ہے؟ عزیزو، اس کی وجہ یہ ہے
کہ لوگوں نے دین کو کہاں سے دیکھا؟ اسلام کے نام پر بڑی بڑی کانفرنسیں کرانے والوں سے دین لیا ہے۔ اسلام کے نام پر دیکھا وہی سب سے بڑا مسلمان ہے جس کی داڑھی لمبی ہو، پیجامہ اونچا ہو، کرتا لمبا ہو، یعنی اسلام کو لباس سے دیکھا ہے، ظاہری زرق و برق سے دیکھا ہے۔ اسلام یہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو پہلے معنی اسلام کو سمجھنا ہے کہ اسلام ہے کیا، اسلام کہتے کسے ہیں۔ تو آئیے تمام ارباب لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیونکہ اسلام جو ہے کلمہ عربی ہے۔ آئیے عرب اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اٹھائیے ابن ندیم کو، اٹھائیے لسان العرب کو، اٹھائیے تمام جو ہے عربی لغت کی کتابوں کو، کہا اسلام کا مادہ ایک ہے، سین لام میم، چاہے سلم پڑھیں یا سلم پڑھیں، اس کا پہلا معنی یہ ہے امن و امان کی۔ اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ کہاں کانفرنس ہو رہی ہے، کہاں لشکر کا جو ہے لشکر کی تشکیل ہو رہی ہے، یہ دیکھیے کہاں امن و امان ہے۔ جہاں امن و امان ہے وہیں اسلام ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے خداوند عالم کا ایک نام السلام ہے، اور اسلام کی ابتدا ہی ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے پیغام اسلام۔ ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ آئیے اصطلاحی معنی اسلام کا کیا ہے، کسے کہتے ہیں اسلام، کیا معنی ہے اسلام کا؟ اصطلاحی معنی المفردات، صاحب المفردات راغب اصفہانی نے تقریباً 2-3 صفحے جو ہے اس معنی بیان کرنے میں انہوں نے لکھ دیا۔ لکھتے ہیں معنی اسلام کا ہے مطلق التسلیم۔ مطلق التسلیم اسلام کا معنی۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں، ارشاد ہوتا ہے مَن یُسْلِمُ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ جو بھی اپنے رخ حیات کو، رخ زندگی کو خدا کی طرف موڑ دے اور وہ نیکوکار ہو، اب اسے نہ دنیا میں غم کرنے کی ضرورت ہے نہ آخرت میں غم و حزن ہوگا۔ تو پتہ چلا لغت سے اور قرآن اور روایات سے اسلام کا معنی ہے سراپا اپنی زندگی کو تسلیم کر دینا امر الہی کے سامنے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام اسے کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عربی میں مسلمان کو مسلم کہتے ہیں، یعنی جس نے اپنے آپ کو سراپا تسلیم کر دیا ہے نظام خدا کے سامنے۔ جب انسان اپنے آپ کو، تو پتہ چلا نہ کپڑے سے اسلام کی پہچان و مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، نہ لباس سے ہوتی ہے، نہ زرق و برق سے ہوتی ہے، نہ رنگ و لون سے ہوتی ہے۔ اگر اسلام کو پہچاننا ہے، اسلام کہاں پر ہے، مسلمان کون ہے، اس کے عمل کو دیکھیے، وہ رضائے الہی میں سے راضی رہتا ہے اور ناراضگی خدا سے ناراض ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ ہے تو وہ انسان مسلمان ہے، وَإِلَّا مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ اسلام کا معنی ایمان سے بھی بالا تر ہے۔ اسلام کا پہلا معنی یہ جو بھی شہادت ہے اپنی زبان سے جاری کر دے وہ اسلام سے مسلمان سمجھا جائے گا، اس کے ہاتھ سے کھانا پینے تمام چیزیں۔ اب یہیں پر آئیے، جب اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو تسلیم کر دیں نظام الہی کے سامنے، یہ چند سال، چند دنوں کی ابھی تو ایسی وبا بیماری چل رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آج ہم یہاں ہیں، کل کہاں ہوں گے، ہو سکتا ہے آج دنیا میں ہے، کل جو ہے آخرت کا سفر شروع ہو جائے، کسی کو نہیں پتہ۔ جب پتہ نہیں ہے، مسلمان کتنی انسان جتنا بھی شکر و حمد خدا کا کرے کہ ہمیں جو ہے اشرف المخلوقات میں سے قرار دیا، اس کے بعد مسلمان میں سے، اس کے بعد مومنین میں سے قرار دیا، کتنا انسان شکر کر سکتا ہے۔ تو نظام خدا کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دینا۔ اب آئیے، کیا ہمارے سامنے معصومین کے علاوہ کوئی ایسی آئیڈیل نمونہ عمل
شخصیات ملتی ہیں جن کو ہم اپنی زندگی کا آئیڈیل بنائیں. زبانی جمع خرچ کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام جو ہے لقلقہ لسانی کا نام نہیں ہے، بلکہ فرمان ربانی کے آگے سر کو تسلیم کرنے کا نام ہے. یہ ہے اسلام. اگر آنا ہے اسلام کو دیکھنا ہے تو آئیے سیرت جناب ابی ذر کو دیکھیں. جناب اسلام نام ہے ایک انقلاب کا. جناب سلمان مجوسی خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن حق کی تلاش میں ہجرت پہ ہجرت کرتے رہے، یہاں تک کہ خدا نے سلمان و من اہل البیت کا درجہ سے نوازا. اسلام یہاں یہ نہیں کہ کلمہ شہادت جاری کر دیا اور اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرتے رہے. بھائی جب معنی ہے اسلام کا تسلیم کرنا، تو آپ جس کو بھی بڑا مسلمان ثابت کریں، پہلے اس کی بزرگی جو ہے تسلیم میں ثابت کیجئے کہ اس نے اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو نظام الہی کے مطابق چلایا ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں ہم بڑے ادب و احترام سے ہر بزرگان اسلام کو مانتے ہیں، ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن پہلے ان کی بزرگی کو میزان تسلیم پر تول دیجئے. اگر ان کی بزرگی، ان کا معیار اس کے مطابق ہوا تو ہم جو ہے تہہ دل سے ان کا استقبال کریں گے، جیسے جناب سلمان ہے، جناب ابو ذر ہے. لیکن اگر ان کی بزرگی لسانی جمع خرچ ہے، فقط زبانی لقلقہ ہے، تو وہ کوئی بھی ہو ہم اس کا احترام نہیں کریں گے. ہم اسی کا احترام کرتے ہیں جس کا اسلام نے احترام کیا ہو. ہم اسی کو عزت دیتے ہیں جس کی عزت اسلام نے کی ہو. اب اگر دیکھیں آپ نے صدیق کا لقب دے دیا، آپ نے فاروق کا لقب دے دیا، سارے القاب دیتے رہے، لیکن ذرا ان کی زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا ہے یا نہیں. اگر خدا کے سپرد کرتے، جنگ احد میں جب جیتی ہوئی جنگ جو ہے شکست میں تبدیل ہو رہی تھی، شیطان نے نعرہ لگایا قد قتل محمد، محمد قتل کیے کر دیے گئے. اصحاب تھے پیغمبر پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے آئے تھے، ایک بھاگا، دو بھاگا، تین بھاگا، بھاگتے رہے، کوئی نہ بچا. وہی بچا جو اسلام کا حقیقی وارث تھا، جو خلیفہ رسول تھا. سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے، کفر و نفاق کا جمع ہو گئے، لیکن مولا کائنات پیچھے نہ ہٹے. اب بڑی عجب سی بات ہے، بخاری میں جب بھاگنے والوں کے حالات بیان ہوئے تو محترمہ کیا فرماتی ہیں، میرے بابا کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو لوگ بھاگ گئے تھے نبی کو چھوڑ کر، ان میں جو واپس آئے تو سب سے پہلے واپس آنے والوں میں ان کا نام تھا. یہ بھی کوئی فضیلت ہے. صلوات علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آئیے دکھائیے کہاں ہے تسلیم. اما جسے آپ مسلمان ثابت نہیں کر سکتے، اسے ہم رہبر کیسے تسلیم کر لیں. صلوات علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ابن عباس فرما رہے ہیں یا اہل البقرہ، یا اہل سورۃ البقرہ کہاں بھاگ رہے ہو، یہ نبی ہیں. اگر تسلیم ہوتے اور اتنے ہنر سے جو ہے انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا کہ ان کے بدن پر بعض علماء کہتے ہیں ایک خراش بھی کسی جنگ میں نہیں لگی. پیغمبر نے 80 سے زیادہ جنگیں لڑی، سب میں شریک تھے. اتنی مہارت سے حملہ کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گھوڑا بھاگا یہ بھاگے. اگر تسلیم تھے تو یہاں سے پتہ چلا اسلام جو ہے ہمیں شخصیات کو چھوٹے القاب کے سہارے یعنی القاب کی بیساکھی کا سہارا دے کر ہم شخصیات کو نہیں بنا سکتے. شخصیات ہے تو دیکھیے کردار.
یہی وجہ ہے شاعر کہتا ہے جناب ابو ذر کے حوالے سے، دین پیارا ہو جسے آئے ابو ذر کی طرح، سختیاں جھیلے نہ گھبرائے ابو ذر کی طرح، ورنہ دین سے الفت نہیں غداری ہے، کفر کی چال ہے اسلام سے مکاری۔ دین کوئی کھیل نہیں ہے، دین کی جو نظام خدا بند عالم بنانے والا ہے۔ اب جب مسئلہ یہاں تک آ گیا، ایک سوال ہوگا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ سوالات پیدا ہوں، اور واقعی سوالات پوچھے جاتے ہیں اور بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں کہ جب خدا کو پتا تھا، رسول کو بھی پتا تھا، جو کہ ہمارے عقیدے میں سے غیب کا علم ہمارے نبی کو بھی ہوتا ہے، امام کو بھی ہوتا ہے، حتیٰ فقط نبی امام کو نہیں، امام جسے علم دے دے جناب میثم کو، کان عالم المنایا والبلایا، جناب میثم کی یہ تھی علم۔ بعض جو ہے مورخین لکھتے ہیں علم تفسیر میں ابن عباس کا بہرا ایک مقام ہے مسلمانوں کے نزدیک، لیکن کچھ قرآن کی ایسی تفسیر تھی جو ابن عباس پر بھی مخفی تھی، اسے مولانا میثم تمار کو تھا۔ یہ علم کی بنیاد ہے۔ جب علم کی بنیاد ہے تو سوال آتا ہے، خدا کو بھی پتا ہے یہ انسان جو ہے اسلام کو کیسے برباد کرے گا، نبی کو بھی پتا ہے، امام کو بھی پتا ہے، پھر صف اول میں یہ نظر کیوں آتے تھے دشمن علیہ السلام؟ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا اسلام جو ہے معجزاتی طور پر اس کو آگے نہیں بڑھانا ہے، سوائے مقام تحدی جہاں نبوت امامت کو خطرہ ہے، وہاں پر معجزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر جگہ پر معجزے کو نہیں، اگر معجزے سے اسلام کو چلانا ہوتا تو خدا بند عالم جو ہمیں اختیار کیوں دیتا ہے؟ آیت قرآن کے بھی یہ پہلے ہی دن سے ہمیں مجبور پیدا کر دیتا، نہ ہم اپنی مرضی سے اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، لیکن خدا نے مختار بنایا ہے اور اس دنیا کو دار بلا قرار دیا ہے، دار امتحان قرار دیا۔ جب ایسا ہے تو ہر بندہ آزاد ہوگا، نظام اسلام جو چلے گا اختیار سے چلے گا، خدا کے یہاں نمائندوں کی کمی نہیں ہے۔ پہلے اس نے ابو البشر کو پیدا کیا، پھر بشر کو پیدا کیا، پہلے ہادی ہوتا ہے پھر ہدایت لینے والوں کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، جب اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے تو پھر خدا نے کہا کوئی بھی ایسا دن، کوئی بھی دن نہیں، کوئی بھی ایسی گھڑی دکھا دو کہ ہادی نہ ہو اور ہدایت لینے والے رہے ہوں۔ بڑی ذمہ داری سے گفتگو، تو پتا چلا ہادی پہلے ہوگا، لیکن وہ نظام ہدایت کو باقاعدہ طور پر حکومتی پیمانے پہ کب سنبھالے گا؟ جب یہ لوگ چاہیں گے، جب یہ لوگ چاہیں گے۔ جب یہ وجہ ہے تو جیسے دوسری سلطنتیں جب دشمن ان پر حملہ کرتے ہیں تو جواسیس کا نظام آج سے نہیں ہے، جو ایجنسیاں، یہ نظام بہت پرانا ہے۔ آپ جو اسلام کے نام پر حکومتیں قائم ہوئی، چاہے سلاجقہ ہو، خلافت عثمانیہ ہو، صلاح الدین ایوبی کی جو حکومت سیریا اور فلسطین میں قائم ہوئی تھی، سب کی جب شکست آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ دشمن جو حکومت اسلام کے دشمن تھے، ان کے جواسیس قصر خلافت تک پہنچ گئے تھے، سارے نظام کو تہوبالا کر دیا۔ یہی سلسلہ پیغمبر اکرم کے ساتھ بھی آیا، پیغمبر نے حکومت اسلام کو قائم کر دی، لیکن جواسیس یہی جو ہر جگہ پیغمبر پہ برسر پیکار تھے بنی امیہ، یہ کب جو ہے اسلام لے آئے؟ فتح مکہ پر، جب یا تو ان کی گردن اڑائی جائے یا اس شہادتین اسلام، کلمہ اسلام پڑھیں، تو یہ کوئی اسلام لانا ہوا؟ یہ تو ایک مجبوری تھی۔ یہ اس طرح داخل ہوئے اور اسلام کو برباد کرتے رہے۔ حکومت جو ہے ان کے ہاتھ میں، چاہے کعب احبار کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، حبران بن آیون جو یہودی تھا جاسوس، وہ جو ہے بنی مروان کی حکومت تک زندہ تھا، اس نے اسلام کا تہوبالا کیا، مسلمانوں کو جو ہے قتل عام ہوا۔ یہ جو جواسیس کا نظام تھا یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے شناخت اور پیغمبر نے اپنے زمانے میں، پیغمبر کے زمانے منافقین تھے یا نہیں؟ سورہ منافقین قرآن
से भरा हुआ है। दूसरी आयत है, फिर पैगंबर ने इन मुनाफिकीन से हुकूमत इस्लाम को पाक क्यों न किया? इसकी वजह यही है कि हर मुल्क को आज निज़ाम को समझने बहुत यानी आसानी के समय अपनी बात पहुँचाओ। कोई भी हुकूमत पता है कि अमेरिका की एजेंसी उसके मुल्क में काम कर रही है, फला मुल्क की एजेंसी उसके मुल्क में, लेकिन जब तक दलील न हो कोई कदम हुकूमत नहीं उठाती। सब चीख पड़ेंगे, पब्लिक चीख पड़ेगी, भाई ये तो बड़े अच्छे आदमी थे। अगर पैगंबर कह देते ये जो बूढ़ा बैठा हुआ है मेरी सफ में, ये मेरे बाद इस्लाम का बहुबाला करेगा, लेकिन दलील क्या थी? कहते थे हम तो देखते हैं ये तो सफ़े अव्वल में होते हैं, ये हर मकाम पर जो है आपके साथ होते हैं, तस्बीह और तहलील जो है इनकी ज़बान थकती नहीं करने से। जब ऐसा मसला है तो अब अगर पैगंबर को एक्शन ले सकते थे कि पैगंबर ज़ाहिरी तौर पर फैसला करते थे। एक ही फैसला होगा जो इल्म लदुन्नु की बुनियाद पर होगा, वो इमाम कायम जो फैसला करेगा। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले बाकी जो फैसले हो रहे थे ज़ाहिरी शवाहिद और अदिल्ला की बुनियाद पर। इस वजह से ये मुनाफिकीन जो है पैगंबर के दौर में खामोश थे, बड़े जो है छुप छुप कर शवाहिद और अदिल्ला को मिटा कर काम कर रहे थे। लेकिन जब पैगंबर की वफात और शहादत हो गई, मैयत एक तरफ और ये कहाँ हुकूमत के लिए जमा हो गई। तो आज समझना पड़ेगा कि इस्लाम है क्या, एक एक तारीख को खंगालना पड़ेगा। जो शख्सियतें इस्लाम के नाम पर हुकूमत उन्होंने हासिल किया, लोगों के ऊपर जो है मुसल्लत हो गए, तो हमें समझना पड़ेगा। बहरहाल एक मौजू बड़ा तवील है। इस्लाम का माना क्या है? सरापा तस्लीम कर देना। आज चूँकि मजलिस जो है इसाले सवाब के एतबार से है, तो यहाँ मौत और मरहूम का जिक्र होना चाहिए। तो क्या अगर जो बंदा अपने आप को इस्लाम के सिपुर्द कर दे, इस्लाम के हवाले कर दे, तो बेनिफिट उसे क्या मिलेगा? इससे कोई फ़ायदा मिलना चाहिए। क्या फ़ायदा मिलेगा हमें? कोई ये कहे, और कहते हैं लोग, अगर कोई बंदा किसी इदारे के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दे और उस घर वालों को कुछ न मिले, घर वाले यही कहते हैं आपने तो पूरी ज़िंदगी इस इदारे को दे दी, लेकिन इस इदारे ने आपको क्या दिया? ये दुनियावी निज़ाम है, क्या दिया इसने? तो आज कोई कहे हमने तो इस्लाम के हवाले सारी अपनी जिंदगी जो है सिपुर्द कर दी, इस इस्लाम ने हमें क्या दिया है? सबसे बड़ी बात आपको इस्लाम ने उठने बैठने का सलीका बताया। अगर इस्लाम न होता, हमें पता न होता हमारा जनाजा जलाया जाएगा या हमारा जनाजा फेंका जाएगा। ये इस्लाम है, जितना एहतराम इंसानों को उसकी जिंदगी में दिया, उससे ज्यादा एहतराम मरने के बाद दिया। जनाजे को हिस्सा के साथ ले जाओ, बड़े एहतमाम के साथ ले जाओ। ये किसकी तालीमात है? इस्लामी तालीमात है। तो जिंदगी पता न क्या खाते हम और कौन कौन से वायरस को इजाद करते, ये इस्लाम ने हमें बताया। ऐसे बैठो, इसको खाओ, इससे इश्राब करो, इस तरह पानी पियो, किसने बताया है? इस्लाम ने बताया है। इसका फायदा हमारी तरफ, खुदा की तरफ कुछ नहीं पलटता। ये भूल चूक है जो लोग कहते हैं खून से ज़कात निकालते हैं नुकसान हो जाता है, हमने खुदा को दिया। हमने खुदा, आप क्या दे सकते हैं खुदा को? छोटा मुंह बड़ी बात। आप तो जो है किसी एक नबी को कुछ नहीं दे सकते, खुदा को देने की बात कर रहे हैं। ये जो आप दे रहे हैं आप ही के लिए खर्च हो रहा है। हाँ, क्या जाता है वहां? तो सिर्फ नियत जाती है, आमाल जाते हैं। जब ऐसी बात है तो अगर एक इंसान, एक मोमिन बंदा अपनी जिंदगी को वक्फ कर देता है कि निज़ाम ज़िंदगी उसूल का पाबंद है ऐसे अफराद, अगर ऐसे अफराद ना होते दुनिया हलाक हो जाए। जो उसूल के पाबंद होते हैं, सर कट सकता है लेकिन सर जो है बातिल के सामने झुक नहीं सकता। ऐसे किरदार आज भी मौजूद हैं। तो जो उसूल का पाबंद हो उसे क्या मिलेगा? अजीज़ो, इस्लाम वो है जो हमारे पैदा होने से पहले की बात करता है और मरने की बाद तक की बात करता है। इस्लाम की हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील ये है। मरने के बाद जो तफसील इस्लाम ने बताई है वो तफसील कहीं नहीं है। सवाल होता है, एक बंदे ने सब कुछ इस्लाम के हवाले कर दिया,
اسلام سے کیا فائدہ ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ مر گیا، خاک میں مل گیا، اب آپ جو مذہب وہابیت چل رہی ہے، اب یہ ایک جماعت ہو گیا مٹی پتھر کی طرح، نہ یہ اپنے کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ائمہ نے منع کیا ہے۔ روایات آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلے اسے دنیاوی اعتبار سے جواب دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں آپ یہ بتائیں جو ایک انسان دوسرے سے متمیز ہے، اپنے جسد کے اعتبار سے متمیز ہے، ترقی کرتا ہے یا معنوی اعتبار سے متمیز ہوتا ہے، عقلی اعتبار سے متمیز ہوتا ہے؟ اگر اس جسد سے روح کو نکال دیا جائے، اب اس جسم و پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے، اس جسم کو آپ کاٹ دیں، نہ آواز آہ نکلے گی، نہ آواز آہ نکلے گی۔ لیکن انسان جاگنی کے بھی عالم میں ہے، اگر جسم میں جان ہے، ذرا سے آپ اذیت پہنچائیں فوراً پریشان ہو جائے گا۔ تو پتا چلا انسان جو مرکب ہے ایک بدن سے، دوسری جو جز ہے روح ہے، روح خدا، جو خدا نے روح کو ڈالا ہے، تو جو تکلیف اور جو خوشی ہوتی ہے وہ اس کے جسم میں جو جان ہے اسے ہوتی ہے۔ ہم قبر میں جسد کو قبر کے حوالے کرتے ہیں یا روح انسان کو قبر کے حوالے کرتے ہیں؟ روح انسان فانی نہیں ہے، اسی کو ثواب بھی ملتا ہے، اسی کو جو ہے عذاب بھی ملتا ہے حشر سے پہلے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو جب ہم فاتحہ یا کوئی نیک عمل کریں تو اس کا بینیفٹ اسے ملتا ہے، یہاں تک کہ ایک عالم دین نقل کرتے ہیں، وہی ہم نے کہا کہ جو انسان تسلیم کے دائرے میں اپنی کردار کو پروان چڑھاتا ہے، ایک شخص ہے ایک جگہ پر رہ رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کا کام ہے کوئی بھی مرتا تھا تو کہتا تھا ہم اتنے بڑے آدمی نہیں ہیں لیکن انسانیت کے تقاضے، نماز وحشت ضرور پڑھتا تھا۔ نماز وحشت کے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں بڑی شدید رات ہوتی، پہلی رات ہے جب مرنے والا اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑ کر قبر کے گوشے میں جاتا ہے، بڑی سخت رات ہوتی ہے۔ اس وقت ارشاد ہوتا ہے وَارْحَمُوا مَوْتَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مردوں پر مہربان ہو صدقے کے ذریعے سے۔ اگر صدقہ بھی نہیں نکال سکتے اس کی طرف سے تو 2 رکعت نماز وحشت پڑھو، تو خدا ان کے عالم اس کی قبر کو وسیع کر دیتا ہے، جو تنگی ہوتی ہے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ہے فائدہ۔ صدقہ دو، صدقے کا رواج ہے لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، بہت اہمیت ہے۔ آج ہم جو معاشرے میں ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے صدقہ دیتے ہیں، زندہ انسان، لیکن مرنے والے کی طرف سے بھی صدقہ دیا جاتا ہے۔ مرنے والا جو مر گیا ہے اسے صدقہ دیا ہے، اس کے طرف سے بھی صدقہ، جیسا یہ ہے نماز وحشت سے پہلے صدقے کا ذکر ہے۔ تو جو اعزاء اقارب جس کا بھی گیا ہو، دنیا سے گزر گیا، چاہیے کہ ہر عزیز و اقارب اس میت کی طرف سے صدقہ دیں تاکہ اسے فائدہ پہنچے۔ گھر والے تو دیں اس کے، لیکن جتنی بھی مقدار میں دے سکتے ہیں۔ اور جو انسان اپنے آپ کو تسلیم کر دیتا ہے، سر کو چھکا دیتا ہے قوانین اسلام، اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اگر میت کو صدقہ انسان دیتا ہے، یہ جو مومن تھا، یہ ایک بندہ مرا نماز وحشت جو پڑھتا تھا، یہ ایک شخص مرا معمولی انسان تھا، یعنی پیسے وغیرہ کے اعتبار سے جسے دنیا معمولی سمجھتی ہے وہ خدا کے یہاں بہت بلند ہوتا ہے۔ یہ خدا نہیں، یہ نظام خدا ہے، یہ عادلانہ نظام ہے۔ انتقال کر گیا، اس شخص نے 2 رکعت نماز وحشت پڑھی، بڑا پریشان تھا وہ۔ مرنے کے بعد عالم خواب میں آتا ہے اس عالم دین کے بعد، اس شخص کے بعد، کہتا آپ نے بڑی آسانی کر دی میرے لیے۔ مرنے کے بعد پہلی رات تھی، بہت پریشانی میں زندگی گزر رہی تھی، قبر کا عالم تھا، سوال و جواب ہوتا ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے جب فائلیں کھلتی ہیں، تو نے کیا کیا، تیرا خدا کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور سوال کرنے والے بھی ملائکہ، جہاں نہ کوئی رشوت چلتی ہے، نہ کوئی گھوس چلتا ہے، نہ کوئی جو ہے سورس چلتا ہے،
ایسے مقام پر کہا جب آپ نے پڑھا اور ہدیہ کیا نماز وحشت کو تو قبر کی مشکلات آسان ہو گئی۔ کہا اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بھی کوئی نیکی کر مرنے کے بعد۔ کیا مرنے کے بعد انسان نیکی کر سکتا یا نہیں کر سکتا؟ سوال یہی تو ہے، مرنے کے بعد سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد مردہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا اور ہم اپنے سے زیادہ مرنے والوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ نظام متبادلانہ نظام تبادل ہے۔ کہا تو نے میری مشکلات سال دی ہے۔ کہا جس ملک میں رہتا ہوں حج کا قانون بڑا سخت ہے، حج آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو دعا کر دے بار الہ سے کہ مجھے اس سال حج نصیب ہو۔ اب اس کا بیان ہے کہ مردے عالم خواب میں شفاعت ہوئی، دعا کی اور اسی سال بڑی آسانی کے ساتھ وہ حج سے مشرف ہوا۔ یہ دیکھیں مردے کی دعا، یہی وجہ ہے کہ اگر والدین کسی بیٹے کو عاق کر دیے ہوں، والدین مر گئے ہوں، اب اتنے بڑے گناہ کبیرہ سے کیسے بچے گی انسان؟ کہا مر گئے ہیں تو والدین کی قبر پر جاؤ، والدین کے لیے صدقہ نکالو، نیک کام کرو، جب خداوند عالم کی طرف سے ہدایہ ان کو ملیں گے مرنے کے بعد۔ کوئی والدین ایسے نہیں ہیں جو اپنے بیٹے سے راضی نہ ہو جائیں، یہ سلسلہ کھلا رہتا ہے تو دعا مستجاب ہوتی ہے۔ جو بیٹا ہے ماں باپ نہیں ہے، کہا مرنے کے بعد قبر پہ جاؤ اپنی دعا کو رکھو، جیسا کہ بیان کیا ہے کہ مردے کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے مولا کائنات یہی وادی السلام کے مقبرے میں چونکہ یہاں انبیاء بھی دفن ہیں، آتے تھے سلام کر دیتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ، مخاطب ہوتے تھے امام، ادھر سے امام کو جواب دیا جاتا ہے۔ صدقے کی بات چل رہی تھی، ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے سن لیجیے، ایک صلوات علی محمد، مرنے والے وہ صدقے کے ذریعے سے مدد کریے اور ان سے اس کے بدلے دعا لیجیے۔ صدقے نکالنے والے بھی بڑے فائدے ہیں، اس میں دیکھیں روایت امام فرماتے ہیں قال امامنا امام صادق علیہ السلام اذا تصدق الرجل بنیت المیت، کہتے دیکھو کوئی شخص بھی جب میت کی نیابت میں میت کے ثواب کے لیے صدقہ نکالتا ہے تو خداوند عالم سید الملائکہ جبرائیل امین کو 70 فرشتے کے ساتھ 70 کا لفظ آئے روایت میں بھیجتے ہیں اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک طبق ہوتا ہے۔ مرنے والا جو پریشانی کے عالم میں ہے یہ ہدیہ خدا کی طرف سے آتا ہے، کہتے یہ فلاں ابن فلاں نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ ہدیہ آتا ہے فَيَتَلَعْلَعُ قَبْرُهُ، جب یہ ہدیہ آتا ہے تو اس کی تنگ قبر جو ہے جگمگانے لگتی ہے، چمکنے لگتی ہے۔ یہ کس کو مل رہا ہے؟ مرنے والے جو صدقہ دیا جا رہا ہے، صدقے کے بعد اس کے بعد جس نے صدقہ دیا خداوند عالم اس کے لیے 1000 شہر 1000 شہر جنت میں بناتا ہے، 1000 جنتی لباس اسے عطا کرتا ہے اور 1000 اس کی مشکلات دنیا میں حل ہوتی ہیں۔ یہ ہے صدقے کی برکت۔ لیکن کوئی بھی چیز ہو جیسے دوا، مریض جب تک دوا سرحانے رکھے ہوئے ہے دوا نوش نہیں کرے گا، دوا پیے گا نہیں تو مرض سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ صدقہ معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے اٹھا کر رکھ دیں، صدقہ ہے امر عبادی، عبادت چیز ہے۔ ہر عبادی عمل کی نیت، پہلے نیت اس کے بعد مستحق کے قبضے میں پہنچانا، تب جا کے صدقے کا اثر ظاہر ہوگا۔ ہم فائدہ لے سکتے ہیں اللہ فائدہ نہیں ہوگا۔ صدقہ نکالنا جو چیز ہو اس کے شرائط کے اعتبار سے ہو۔ تو اگر یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا فائدہ کم ہے،
जब एक इंसान अपने आप को सरापा कहवा कद्र इलाही के सिपुर्द कर दे, जब वो सिपुर्द कर देता है और जिसने भी जितनी मिक़दार में हम और आप, इस्लाम जो है वाक़इयत की बात करता है, हकीकत की बात करता है, अफसाना निगारिश नहीं है इस्लाम में, हक़ानियत है। हम तलबा हैं और जहाँ तक आवाज़ जा रही, जिस मोमिन ने अपने आप को निज़ाम खुदा के सिपुर्द किया हो, उसकी बरकत वो खुद महसूस करता है। उसे देखे जो जितना बारगाह इलाही में झुकता जाएगा उतना ही खुदा उसे बुलंद करता जाएगा। यह है निज़ाम खुदा। निज़ाम खुदा यही है। जब जासूसी तरीके से, मुनाफिकत रवैये से निज़ाम इस्लाम को अहले बैत से ले लिया गया, इन लोगों ने क्या समझा जैसे दुनियावी हुकूमत कायम होती है, ये मुनाफिकीन आ जाते हैं और हुकूमत को तहबाला में कर देते हैं। ना इस वक्त जो है खिलाफत उस्मानिया है, ना बनी अब्बासिया है, ना बनी उमैया, ना बनी मरवान वाले, ना सलाजिका, ना अबू अय्यूबी हुकूमत, सबका खात्मा हो गया। इसी तरह इस्लाम का, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। तवज्जो सुनिएगा, जुमले की कदर कीजिएगा, अहले कदर बैठे होंगे। ये भूल थी क्योंकि ये निज़ाम इलाही के वारिस मौजूद थे, जिन्होंने देखा दुनियावी एतबार से दुश्मन इस्लाम का मुकाबला नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपनी मज़लूमियत को हथियार बना लिया। यह अहले बैत से पहले किसी ने नहीं किया। मसला अहले बैत ने क्या किया कि लोग साथ नहीं दे रहे हैं, जालिम की तरफ झुकाव है, अपनी मज़लूमियत को हथियार बना लिया और दुश्मन के पराशे उड़ा दिया। दुश्मन नाकाम, वरना आज इस्लाम मिट गया होता। मुआविया का यही नारा था, हम दफन कर देंगे इस्लाम को, लेकिन उसकी भूल से खुद दफन हो गया। लेकिन इस्लाम आज भी बुलंद वाला है। यह है निज़ाम इस्लाम। सैयद शुहदा ने यही कहा, जब लोग मशवरे दे रहे थे रुखसत के लिए आए हैं कब्र रसूल पर, कहा बाबा नाना जान, क्या कोई गोशा आपके कब्र में मुझे नहीं मिल सकता? ये मदीने की ज़मीन बानी मदीना के लाल पर तंग हो गई है। जवाब क्या आया? ऐ फरज़ंद शाअल्लाहु आई यराका कतीला, ये मेरे बेटा खुदा चाहता है कि तुम्हें कत्ल होता हुआ देखे। का नाना जान, फिर हमारी बहनें, ये हमारी शहजादियाँ, कहा शाअल्लाहु अन यराहुन्ना सबाया, खुदा ये देखना चाहता है कि शहजादियाँ असीर हों, सबाया हैं। हुसैन इब्न अली हैं, मज़लूमियत को हथियार बना रहे हैं। किसके लिए? ताकि दुश्मन इस्लाम से इस्लाम को बचाया जा सके। बहनों बेटियों को लेकर निकल गए हैं। ये अय्याम है कि हमारा और आपका इमाम मक्के में क़याम पज़ीर है, सब एक को बता रहा है, ये देखो ये बनी उमैया की सल्तनत जो है इस्लाम को ख़त्म करना चाहती है, इस्लाम को बचाना है, हमारा साथ दो। लेकिन आपकी नज़रों के सामने है लोगों ने कितना साथ दिया। एक वक्त, बड़ा सख्त वक्त आया है, मौला हुसैन पर मज़लूमियत को असलहा बनाना आसान नहीं है, वरना हर कोई बना लेता। मज़लूमियत को असलहा बनाकर दुश्मन से बरसरे पैकार होना आसान मसला नहीं था। खुसूसन हुसैन इब्न अली, सब जो है बेटे भाई शहीद हो चुके। आखिर में फर्द फरीद यको तन्हा गरीब सहरा यूसुफ सहरा करबला के नरक़े आदा में घिरे हुए हैं। वो भी वक्त आ गया जो अरबाब मकातिल ने लिखा है और खुदा सुखान मीर अनीस ने लिखा है कि बड़ी सख्त जो है खड़ी थी मेरे आका पर जब आए हैं, कहते या ज़ैनब सुकैना या कुलसुम रुबाब अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, ऐ अहले हरम की ख़वातीन, तुम सब पर हुसैन इब्न अली का सलाम हो। रुख़सत आखिर है। मीर अनीस फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं जो अपने मसीह के बंदे में,
آج شبیر پر کیا عالم تنہائی ہے. کہتے ہیں جب یہ مرثیہ دہلی کے نواب کے سامنے پڑھا گیا کہا میر انیس کچھ نہ کہتے صرف یہی ایک مصرع کافی تھا منظر کشی کرنے کا. کیا شبیر پر آج عالم تنہائی ہے. اللہ اکبر. یہ ایسا قیامت کا مصرع ہے. اس طرف لشکر آدم صف آرائی ہے. یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے. اللہ اکبر. دوسرا مصرع کیا تھا؟ ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے. سنیے آج شبیر پہ یہ عالم تنہائی ہے. ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے. اس طرف لشکر آدم صف آرائی ہے. یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے. برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں. قتل کرو پیاسے کو شور ہے ستمگاروں میں. اللہ اکبر. یہ گھڑی بڑی سخت گھڑی تھی. آتے ہیں رخصتی کے لیے. کہتے ہیں جناب زینب سے مخاطب ہوتے ہیں ائتینی بثوب عتیق اجعلہ تحت ثیابی لکی لا اجرد عنہ بعد قتلی. اے میری پیاری بہن اے زینب کبریٰ ایک کوئی بوسیدہ پرانا لباس دے دو تاکہ تمہارا بھائی جو ہے اپنے کپڑے کے نیچے پہن لے تاکہ شہادت کے بعد میرا جسم برہنہ نہ رہے. اے حسین ابن علی کے دیار سے کفن منگانے والوں. اے حسین کے نام پر اپنے مرحومین کو کفن دینے والوں. اس حسین نے کتنی تمنا تھی کہ آخری وقت بدن پہ لباس رہے. یہ سننا تھا. جناب زینب لرزنے لگی. ارے ایسا کیوں نہ ہو. کون ایسی بہن ہوگی جو اپنے بھائی کے لیے کفن پیش کرے گی. اللہ اکبر. امام کا حکم تھا. بہن نے کفن دے دیا. کس عالم میں رخصت ہوئے یہ میں بیان نہیں کر سکتا. بس آہستہ کے ساتھ سن لیجئے. اس سخت گھڑی تھی امام حسین علیہ السلام پر رخصتی کی گھڑی. رخصت ہو کر آئے ہیں. نظر یمینا و شمالا. دائیں طرف دیکھا کوئی نہیں. بائیں طرف نظر کیا کوئی نہیں. آگے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نہیں. عجب نہیں منظر یاد آ گیا ہو جب کبھی بھی زہرا کا فرزند سواری کی طرف جاتا تھا تو علی اکبر داہنی طرف عباس بائیں طرف آگے پیچھے محمد قاسم و اکبر ہوتے تھے. لیکن آج ایسی تنہائی کی گھڑی ہے نہ قاسم نہ عباس کوئی بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے جب اپنے بھائی کی حالت غیر دیکھی کہتے ہیں بھیا آج یہ دکھیاری بہن آپ کی سواری پیش کرے گی. میں کہوں گا بی بی یہ موت کی سواری آپ پیش کر رہی ہیں. عزیزو امام رخصت ہو کر آئے ہیں. عجیب شجاعت سے بھرا حملہ کیا ہے. طبری راوی لکھتا ہے میں نے راوی سے نقل کرتا ہے. راوی کہتا ہے آج سے پہلے میں نے کسی ایسے مظلوم کو نہیں دیکھا جس کا بھائی مار دیا گیا ہو, بیٹا مار دیا گیا ہو, بھائی بھتیجے مار دیے گئے ہو, لیکن وہ سراپا خدا کی راہ میں اپنے آپ کی طرح تسلیم کیے ہوئے ہیں. ہزاروں سے اوپر جو ہے فوج اشقیاء کو فنار کیا. لیکن میرا اس میں مرثیہ نہیں پڑھ رہا بس اس کے مضمون کہ ایک طرف ایک جسم ہے ادھر سے لاکھوں تلواریں ہیں. ایک سر ہے ہزاروں جو ہے نیزے امام کی طرح. ایک جسم ہے کتنے پتھر امام پر لگے ارباب مقاتل لکھتے ہیں. اسی اثنا میں ظالم نے زہر سے بجھا ہوا تیر امام کی طرف روانہ کیا. آپ کی پیشانی اطہر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا. امام نے اپنے خون کو اپنے چلوں میں لے کر اپنے چہرے
جملہ کہا گیا امام زخموں سے چور ہو رہے ہیں، ایک جسم ہے اور جو ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں زخم لگ گئے ہیں، ایک آخری جملہ ختم و دوا، لیکن امام یہ چاہتے ہیں طفلی کا وعدہ پورا ہو جائے، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھنا چاہتے ہیں، مقتل آپ کے سامنے ہے، اتنے تیر پہ عوض ہو چکے ہیں، اتنے زخم لگ چکے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں وہاں کا لاشا تیروں پر معلق تھا، جسم تیر پر، پیشانی کو سجدے میں لانا ہے، میرے امام نے کیسے کیا؟ ہاتھوں سے گرم کربلا کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اے عزادار حسین، سن سکتے ہیں تو جملہ سن لیجئے، قبر وہ مٹی کو بلند کر رہے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ سر جو ہے گرم کربلا پر رکھ دے، پیشانی کو سجدے میں رکھ دے، لیکن ہاتھ بھی زخمی ہے، جسم بھی زخمی ہے، تیروں جو بے وس ہے جسم میں پوری طاقت لا رہے ہیں کہ تیر اوپر جائے، جسم نیچے آئے، جب جسم قریب ہوا ادھر سے پیشانی کو خاک کربلا پہ رکھا، ادھر سے شبر کا بن خنجر چلا، قتل الحسین بے کربلا، وہ بحال حسین بے کربلا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سوالم مثل معین قلب من قلبون۔ بار الہ اس قصر سے عبادت کا قبول فرما، بار الہ اس وقت دنیا مبتلا ہے کورونا وائرس میں، خصوصی طور پر علماء کرام، مومنین کرام، مراجع کرام کی حفاظت فرما اور ہم سب کو اس سے نجات دے۔ بارہا جو طلبہ اس دیار علم میں آئے ہیں ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب و کامران فرما، بار الہ یوسف زہرا کے ظہر میں تاجر فرما، ہم کو ان کو انعوان و انسان میں شمار کر، اور اس مجلس کا ثواب جناب مرزا افضل حسین بیگ، مرزا زوال حسین بیگ اور جملہ مومن مومنات کو اصال کا ایک مرتبہ گزارش آپ کی سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ تحمید کی تلاوت فرمائیں، مرزا افضل حسین بیگ، مرزا زوال حسین بیگ کو اصال کا